اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا كاشف الكرب عن الوجه الحسين عليه السلام يكشف كربي بحق أخيك الحسين عليه السلام اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج اللہم عجل ولیک الفرج صلوات سارے صحبان مل کے بلند آواز سے پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار للمعاندین والکافرین الصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي المكي المدني العربي الكرشي الهاشمي سيدنا ومولانا أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وكلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات سارے صاحبان مل کے بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مجلس کی قبولیت کے لیے جن مرحومین کے سال ثواب کے لیے اس صفحہ عذاب بچائی گئی ہے ان سب کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات عزیزان من بزرگان ملت میرے نوجوان بھائیوں سادات و غیر سادات عزاداران مظلوم کربلا موالیان حیدر کرار لمبی چوڑی گفتگو نہیں ایک میسج ہے جو آپ سارے عزاداروں تک پہنچانا ہے مجھے جب مجلس کے لیے کہا گیا اردو سمجھ آندی ہے نا جی جب مجھے مجلس کے لیے کہا گیا اشرف بھائی نے اکرم بھائی نے یہ سارے تقریباً 50-60 افراد ادھر ہمارے پاس ہوتے ہیں شیخ پورہ کے علاقے میں انہوں نے کہا اور کہنے کے بعد انہوں نے مجھے گائیڈ کیا سمجھایا وہ بند سنتے ہیں وہ قصیدہ سنتے ہیں ہمارے لوگ جو ہیں ادھر کے رہنے والے ایسا سنتے ہیں ویسا سنتے ہیں سارے ذاکرین آپ سارے مولیان بزرگان سے دعا لینے کے لیے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ معصوم نے مومن کی نشانیاں بتائی ہیں توجہ دے آجے حسین اکرم بھائی سارے مل کے میرے ساتھ بولو گے مومنین کی نشانیاں ہیں جسے ہم مانتے ہیں اس مولا نے بتائی ہیں کہ مومن کسے کہتے ہیں سب سے پہلی نشانی جو مولا نے بتائی ہے وہ ہے کہ مومن ہو مومن عزادار مظلوم کربلا ہو اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر روز 51 رکعت نماز پڑھتا ہے بسم اللہ میں صدقے جاواں جے میرے ساتھ بولو 51 رکعت روز کنیاں نمازہ واجب نے جی 5 خدا رسول دی قسمیں امام زمانہ دی قسمیں اکرم بھائی اشرف بھائی سارے میں جاندے نے گزاکری نہیں اور میں دعوے نال کہنا کہ میں اس علاقے دے وچ اس علاقے دے مومنوں نوں راضی کرن نہیں آیا 6-7 سال تو میں وہ کہہ رہے ہیں صرف اور صرف خشنودی امام واسطے حاضر ہویا ایک پیغام ہے میسیج دے کے بزرگوں کو دعا لے کے میں ٹور جانا ہے پہلی نشانی ہے 51 رکعت نماز روزانہ پڑھتا ہو 5 رکعت واجب 5 نمازوں کی رکعتیں ملائیں تو 17 رکعت 17 رکعت پھر نوافل چاچا جی ملائیں چوتھی 11 رکعت نماز تہجد ملا کے بنتی ہے جی 51 رکعت یہ مومن کی نشانی ہے عزیزان مان ابھی ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے خدا کی قسم میں بڑا لطف آیا انہوں نے گل سن کے چاچا جی تشریف فرما تھا انہوں نے گل کی تھی حضرت موسیٰ علیہ کہ بندہ ایک گل کرتا کرتا بھول گیا کہ او میرے اللہ نہیں بندہ ہے میں اللہ ماں جی ہے نا جی پھر اس تو بعد حضرت موسیٰ نے پتہ لگ گیا کہ جناب موسیٰ نے تھپڑ ماریا زور دے نال تے کوہ طور دے حضرت
حضرت موسیٰ گئے تو پھر پروردگار نے کلام نہ کی تھی. کیوں؟ اس لیے نہیں کی کہ تو نے میرے بندے کو تھپڑ مارا ہے. جیڑا اللہ اس علاقے دے شریف عزادارو جیڑا اللہ اپنے بندے دے نال اتنا پیار کرتا ہے اندر 70 ماواں دی محبت نو ملاؤ تے ایک اللہ دی محبت بنتی ہے. تے جیڑا اللہ اپنے بندیاں دے نال اتنا پیار کرتا ہے تو پھر ان کا حق بنتا ہے انہوں سجدہ کیتا جاوے, ان کا شکریہ ادا کیتا جاوے, ان کی عبادت کیتی جاوے. سب سے بڑی عبادت عزاداری یہ مظلوم کربلا ہے. فضائل و مصائب بھی سنتے رہتے ہیں. آؤ میں بتاتا ہوں کہ مظلوم کی عزاداری اتنی بڑی عبادت کیوں ہے. آپ نماز پڑھو گے تو لینے کے لیے فرشتہ آئے گا, آپ حج کرو گے تو لینے کے لیے فرشتہ آئے گا, آپ روزہ رکھو گے تو لینے کے لیے فرشتہ آئے گا. واحد عبادت عزاداری مظلوم کربلا ہے, اسے لینے کے لیے فرشتہ نہیں آتا بلکہ خود معصومین آتے ہیں. بسم اللہ ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے جس طرح پیش ہوا علی ابن ابی طالب نعرہ حیدری. بسم اللہ بسم اللہ. اے عبادت حسین کوئی معمولی عبادت نہیں. خدا دی قسمیں اس جگہ دے بہ کے نا تساں لوگاں نے اس جگہ دے بہ کے مظلوم دی پوری تے بہ کے آسمان والیاں نو حیران کر دیتا ہے. علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ آپ کا نور آسمان کی طرف جاتا ہے. فرشتے حیران پریشان انگشتے بددندہ ہو کے کہتے ہیں اے پروردگار یہ زمین پہ کون ہے؟ کہا یہ میرے حسین کے ظاہر ہیں. دوسری نشانی یہ ہے, بسم اللہ, دوسری نشانی یہ ہے کہ عزادار مظلوم کربلا وہ ہے, مومن وہ ہے جو کربلا کا ظاہر ہے. کچھ چہرے میدان معاشر میں ایسے ہوں گے کہ جنہ دے چہریاں تو نور نکل رہا ہوگا, نور نکلے گا. انبیاء ملائکہ فرشتے حیران ہو کے پوچھیں گے او میرے اللہ یہ کون لوگ نے جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ آواز پروردگار آئے گی یہ میرے حسین کے ظاہر ہیں. تیسری نشانی یہ کہ جب وہ نماز پڑھے تو سجدہ خاک شفا پہ کرے. چوتھی نشانی دانے ہاتھ میں انگوٹھی. پنجویں نشانی کہ جب نماز پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھے. عزیزان من یہ ہے مومنین کی نشانیاں. معصوم سے پوچھا گیا مومن کون ہے؟ مولا نے فرمایا مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے. اکیلے میں جدید دور ہے, موبائل ہر کسی کے جیب میں ہے, پوری کائنات اس وقت ہر بندے کے موبائل میں ہے. تنہائی میں بیٹھ کے اس ٹرین کی پٹری میں بیٹھ کے خدا کی قسم شور کوٹ کے آگے ہے 14 پلی, ادھر اس علاقے میں بہت ریگستان بیابان میدان میں نے دیکھا تو وہاں ایک جملہ کہا, ادھر بھی کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم یہ جو علاقہ ہے نا کھلا ریت ہی ریت ہو, ادھر جاؤ نکل جاؤ آدھی رات کو جن نماز فجر سے پہلے نکل کے چلے جاؤ اور بلاؤ وقت کے امام کو. خدا کی قسم مولا فرماتے ہیں کہ آپ کے بلانے میں دیر ہے میرے آنے میں دیر نہیں. مولا فرماتے ہیں صرف اتنی کی طلب ہو جتنی مومن کو پانی کی ہوتی ہے. بات لمبی نہ ہو جائے, 5-4 منٹ کے میں اپنا گفتگو تمام کرنے لگا. بسم اللہ خدا کہتا ہے, بسم اللہ خدا کہتا ہے, والعصر قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ ہر مومن ہر مسلمان بندہ خسارے میں ہے, گھاٹے میں ہے, نقصان میں ہے, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. وہ گھاٹے میں نہیں ہیں, وہ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے ہیں. ایمان لانے کے بعد پروردگار کہتا ہے, ایمان لانے کے بعد وہ بندے کامیاب ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. ایمان لانے کے
بعد جنہوں نے نیک عمل کیے، حق کا پرچار کیا، صبر پہ قائم رہے۔ قرآن نے بھی مومنین کی نشانیاں بتائیں، مولا معصومین نے بھی مومنین کی نشانیاں بتائیں۔ عزیزان من، بزرگان ملت، اس علاقے کے رہنے والوں، جو بندہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، جہالت کی موت مر گیا۔ خدا کی قسم میں کہا کرتا ہوں، یہ دربار وہ دربار ہے کہ اللہ کو ماننے کی شرط ہے لا الہ الا اللہ، پاک رسول کو ماننے کی شرط ہے محمد رسول اللہ، مولا علی کو ماننے کی شرط ہے علی ولی اللہ، اور مولا حسین کو ماننے کی تو شرط ہی کوئی نہیں ہے۔ آئے 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 سنی آئے بسم اللہ، شیعہ آئے بسم اللہ۔ پاک پروردگار فرماتا ہے کہ کریم ابن کریم ہے میرا مولا حسین۔ توجہ ناز حسین یار، مولا حسین کی بارگاہ میں آکے علم عباس کے نیچے کھڑا ہو کے کوئی مولا عباس کو مولا حسین کا واسطہ دیتا ہے نا، تو پھر میرا مرشد حسین دیتے وقت دیکھتا ہی نہیں کہ یہ سنی ہے یہ شیعہ۔ بسم اللہ بسم اللہ، پھر دیکھتے ہی نہیں ہے سنی ہے کہ شیعہ۔ ہزارہ واقعات میرے پیش نظر ہیں، ہزارہ واقعات۔ ایک ہندو چلا گیا ہمارے ادھر ننکانہ صاحب ہے جی، وہاں کے گرو نانک میں علماء دین سے آپ نے ذاکرین سے سنا ہوگا ان کا نام۔ وہ جب ہی محرم کا چاند دیکھتے تھے نا تو چھاں سے اٹھ کے دھوپ میں آ بیٹھتے تھے، ٹھنڈا پانی نہیں قبلہ پیتے تھے، اچھی اچھی غذا نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے پوچھا گرو جی آپ مسلمان نہیں ہو، آپ شیعہ نہیں ہو، مسلمانوں کے پیشوا شیعوں کے امام حسین ابن علی کے جب دن آتے ہیں تو آپ دھوپ میں بیٹھتے ہو، روتے ہو، ٹھنڈا پانی نہیں پیتے ہو؟ جی بسم اللہ، ٹھنڈا پانی نہیں پیتے ہو؟ ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ اپنے غلام کو مرید کو بلا کے کہتا ہے یا بیٹھو، وہ بیٹھا، کہتا ہے مجھے کیا سمجھتے ہو؟ جس دربار میں آپ بیٹھے ہو اس دربار میں ہر جیسے آتے ہیں۔ کہا مجھے کیا سمجھتے ہو بزرگوں؟ وہ کہتا ہے جی گرو، آقا، سردار، آپ سب کچھ میرے ہیں۔ تو گرو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، اگر تو مجھے آقا سردار گرو مانتا ہے نا، میرا حکم ہے گھر جا اور اپنی بہن سے شادی کر لے۔ وہ کہتا ہے آپ گرو ضرور ہیں، ہاں ہاں بسم اللہ، آپ آقا سردار ضرور ہیں، لیکن اس بات کی اجازت مجھے میرا ضمیر نہیں دیتا۔ گرو کہتا ہے ارے بدبخت، اسی ضمیر کو تو حسین ابن علی کہتے ہیں، اسی ضمیر کو تو حسین کہتے ہیں جسے پتہ ہے ماں کیا ہے، بہن کیا ہے، بسم اللہ، بہن کیا ہے، بیٹی کیا ہے، بیوی کیا ہے، جسے ان رشتوں کی تمیز ہے وہ شکریہ ادا کرے میرے مولا حسین کا۔ مقام حسین کو یہ کائنات کیسے سمجھ سکے گی؟ قرآن نے کہا ابنانا ابناکم، لوگ مقام حسین کو نہ سمجھے۔ قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، لوگ مقام حسین کو نہ سمجھے۔ کائنات کے رسول نے کہا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، لوگ مقام حسین کو نہ سمجھے۔ کائنات کے رسول نے کہا حسین منی وانا من الحسین، لوگ مقام حسین کو نہ سمجھے۔ خدا کے رسول نے کہا حسن والحسین سید شباب اہل جنہ، لوگ مقام حسین کو نہ سمجھے۔ ارے ہندوؤں نے کہا جگت گرو حسین، ایسا ہو نہ کوئی، ایسی مرضی مر گیا جو سنے سو رو، لوگ مقام حسین کو نہ سمجھے۔ انگریزوں نے کہا کہ یہ کائنات سب کچھ بنا سکتی ہے لیکن دوسرا حسین نہیں بنا سکتی۔ وہ ابو ہریرہ میرے مولا حسین کی جوتی کی دھول کو صاف کرتا ہے، میرا مرشد حسین کہتا ہے تو بزرگ ہے، تو صحابی ہے، ہماری جوتی کو صاف نہ کیا کر۔ ابو ہریرہ کہتا ہے مولا حسین تیری جوتی کو صاف کرنا ہماری معراج ہے، لوگ مقام حسین کو نہ سمجھے۔ اگر ابھی تک بھی تم مقام حسین کو نہیں سمجھے، آپ پوچھ لے یزید جانتا ہے پوری کائنات ایک طرف، سیدہ کا لال ایک طرف۔
کا لال ایک طرف. یزید جانتا ہے جب سب نے بیعت کر لی تھی سارے، ہاں سب نے، 28 کو جو میرے مرشد حسین نے مدینہ چھوڑا، ہاں ایک نیازی کوثر نیازی صاحب سے اہل سنت کے، ان سے کسی نے سوال کیا، کہنے لگے یار سب نے جو بیعت کر لی تھی تو حسین بھی کر لیتا. وہ غصے میں آ کے کہتے ہیں جب حسین نے نہیں کی تھی، جب حسین ابن علی نے نہیں کی تو دوسروں نے کیوں کی تھی؟ یزید جانتا تھا کہ پورے کا پورا مکہ مدینہ میری بیعت کر لے، جب تک حسین ابن علی نہ کرے میں علیحدہ رہوں گا، دین علیحدہ رہے گا. راز عزیزہ نے مانا آخری میسج اور پیغام یہی ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کی بنا لا الہ است حسین. دین ہے تو میرا مولا حسین. اور کسی جگہ پہ بھی کوئی مسلمان ڈھونڈے گا، مدارس میں جائے گا، مسجدوں میں جائے گا، جہاں کہاں بھی جائے گا، اگر حسین ابن علی نہیں تو دین نہیں. دین، آخری بات، دین فرقہ نہیں، دین میں فرقے ہیں اور ہر فرقہ اپنی اپنی تبلیغ کر رہا ہے. دین کے بارے تو بتا ہی کو نہیں رہا کہ دین کیا ہے. دنیا والوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، جسے رسول ہند کہا جاتا ہے، غریب نواز بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے فیصلہ کر دیا، انہوں نے کہا دین است حسین. بسم اللہ، یا الہ، دین ہے تو مولا حسین. 28 رجب کو میرے مرشد حسین نے مدینہ چھوڑا، 8 ذی الحج کو مولا مکہ چھوڑ کے کربلا روانہ ہوئے. 2 کو مولا کربلا پہنچے. ہماری ذمہ داری ہے، میسج دینا چاہتا ہوں اپنے ذاکرین بھائی سے، 4-5 سال کے مولا حسین کو نانے کی پشت پہ دکھاتے ہیں، توجہ نانے حسین، پھر 57 سال کے میرے حسین کو کربلا دکھاتے ہیں. مولا مدینے سے چلے، کتنے دن مکہ رکے، کتنے دن مکہ رکے، پھر کتنے دن راستے میں جو مولا نے خطبات کرے ہیں، جو مولا نے کچھ کیا ہے. عزیزہ نے مان، بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑی عظمت کی بات ہے. مولا امام حسین بادشاہ جب نانے کی پشت پہ سوار ہوئے، سنا ہوا واقعہ. خدا کی قسم، محبت حسین ابن علی کے معاملے میں اس کائنات میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو مولا کی محبت کے معاملے میں کلام کر سکے. کوئی بندہ نہیں. اصحابہ کرام بھی جانتے تھے، نہیں دیکھ رہے تھے جب نانے کی پشت پہ پا کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پہ میرا حسین سوار تھا، کسی اصحابی کی جرت نہیں تھی کہ پکڑ کے اتار دے. یہ معاملہ عجیب ہے. بسم اللہ. ہاں، مرشد حسین کی محبت اور کائنات کا رسول. آخری بات یہی کہتا ہوں کہ مدینے کی گلیوں میں تیرا اور میرا رسول جا رہا تھا، ایک بچے کے رونے کی آواز بلند ہوئی، پاک رسول نے کہا جلدی کرو، اس کا رونا چپ کراؤ، جلدی کرو. کہا یا رسول اللہ اتنی جلدی کیوں؟ کائنات کا رسول رو کے کہتا ہے اس کا رونا میرے حسین سے ملتا ہے. جس کا رونا حسین سے مل رہا ہو. مدینے کی گلیوں میں چند بچے کھیل رہے تھے، پاک رسول نے ایک بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، منہ چوما. اصحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے جسے اتنا پیار کر رہے ہو؟ کائنات کا رسول، سننا یار، توجہ ناوے حسین. کائنات کا رسول کہتا ہے مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، لیکن یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے، یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے. ایک سفر سے واپس آئے، شہنشاہ نقوی فرماتے ہیں کائنات کا رسول ایک سفر سے واپس آیا، اپنے حجرے میں گئے، ام سلمہ سے کہا ام سلمہ کوئی بھی آئے اسے کہہ دینا میں آرام کر رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد مولا حسین آئے،
نانی ام سلمہ نے کہا حسین تیرے نانا نے کہا ہے کوئی بھی آئے اسے کہہ دینا میں آرام کر رہا ہوں۔ حسین رو کے کہتا ہے نانی میرے بارے میں یہ کہا ہے، میرے بارے میں بھی یہی کہا ہے۔ کہا نہیں آپ کا نام نہیں لیا، یہی کہا ہے کوئی بھی آئے۔ یہ جملہ کہنا تھا، مولا حسین پیچھے پلٹے، چند قدم دے ہی تھے، راوی کہتا ہے پاک رسول دوڑے، خیمے سے دوڑے، نہ پاؤں میں نالائن تھی، نہ آباد تھی، نہ امامہ تھا، دوڑ گیا ہے، مولا حسین کو پکڑا، سینے سے ساتھ لگا کے کہا ام سلمہ تو نے میرے حسین کو واپس بھیج دیا، تو نے میرے حسین کو واپس بھیج دیا۔ سینے سے لگا کے اپنے حجرے میں گئے، اپنے سینے پہ لٹا کے پیار کر رہے تھے کہ رسول خدا کی چیخیں نکلی، بلند آواز میں رسول رویا۔ ام سلمہ دوڑ کے اندر گئی، کہا یا رسول اللہ خیر تو ہے؟ کہا میں ابھی حسین کو پیار کر رہا تھا کہ جبرائیل ناظر ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے یہی حسین ہوگا، 10 محرم ہوگا، 61 ہجری ہوگی، اور تیری امت اسی حسین کو کہے گی مارو مارو مارو۔ آخری جملہ سن لینا، ابن زیاد ملعون نے اعلان کیا، کوفہ میں اعلان کیا آج کے دن کوئی بندہ گھر میں نہ رہے۔ 10 محرم کو اس ملعون نے اعلان کیا آج کے دن کوئی بندہ بھی گھر میں نہ رہے، اگر کوئی بندہ گھر رہ گیا اس کو قتل کر لیا جائے گا، اس کی بیوی ماں بچوں کو قید کر لیا جائے گا، اسیر کر لیا جائے گا، کوئی بھی گھر میں نہ رہے۔ کیوں نہ رہے؟ کہا یہ ساتھ ایک نینوا کا جنگل ہے، کوفہ کے ساتھ ایک نینوا کا جنگل ہے، وہاں ایک باغی آیا ہوا ہے، اسے مارنے کے لیے سارے چلے جاؤ۔ عبداللہ نامی شخص ہے جو تجارت کے سلسلے میں کوفہ سے باہر گیا ہوا تھا، چند دنوں کے بعد وہ واپس آیا، اس کی بیٹی نے کہا بابا جان ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ آج کے دن کوئی بندہ گھر میں نہ رہے۔ کہا کیوں؟ کہا نینوا کے جنگلوں میں ایک باغی آیا ہوا ہے، توجہ نیاز حسین، اسے مارنے کے لیے چلے جاؤ۔ عبداللہ پریشان ہو کے کہتا ہے میری بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ کون باغی ہے؟ وہ کون باغی ہے جسے مارنے کے لیے ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے؟ عبداللہ نے تلوار لی، گھوڑے پہ زین رکھی، گھوڑے پہ سوار ہو کے جب جانے لگا نا تو اس کی بیٹی نے اس کا دامن پکڑ لیا، دامن پکڑ کے کہتی ہے بابا میں نے سنا ہے کہ جنگوں کے بعد مال غنیمت ملتا ہے، اگر ہو سکے تو میرے لیے ایک عقیق یمنی لے آنا، عقیق یمنی لے آنا۔ یہ عبداللہ گھوڑے میں سوار ہوا، دوڑا، نینوا کے جنگلوں میں پہنچا، اس کی کانوں میں آواز پڑی کہ مارو مارو کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ کہتا ہے میں دوڑ کے گھوڑے کے قریب گیا، وہاں پہ گھوڑا سوار کہتا ہے عبداللہ میرے قریب آ۔ میں کہتا ہوں کہ خدا جانے یہ کون ہے جو مجھے جانتا ہے، جب میں دوڑ کے گھوڑے کے قریب گیا دیکھتا ہوں تو رسول کا نواسا ہے، وہ حسین ابن علی ہے جسے امت مصطفیٰ مار مار کے کہتی ہے وہ باغی ہے۔ میں دوڑ کے گھوڑے کے قریب گیا، کہا عبداللہ کوفے واپس چلا جا، کہتا مولا واپس نہیں جاؤں گا، کہا میں حکم دیتا ہوں تو کوفے واپس چلا جا، یہ انگوٹھی لے اور اپنی بیٹی کو دینا اور اسے کہنا کہ 12 محرم کو ایک لٹا ہوا قافلہ کوفے کی سرزمین پہ آئے گا، اس میں میری زینب ہوگی اور اس کو چادر دے دینا۔ اللہ